بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں جناب قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، آیات بینات تلاوت آپ نے سماعت کی، مفہوم سماعت کیجئے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے، جو بھی سننے والے ہیں، جو بھی اس کو مینیج کرنے والے ہیں، ان کے لیے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ خالق کائنات نے فرمایا، تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ آپ فرمائیے، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک، اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے۔ ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ فرمائیے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔
وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، اس میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، دین اسلام کو قبول کر لے، تو یقیناً اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ ایک آیت میں آتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اگر ایمان لے آئیں تو پھر تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی کمر بستہ ہیں مخالفت پر۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو بھی اس میں آنا چاہے جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، اسلام نے تو ہر کسی کو دعوت دی ہے کہ اس کے اندر آ کے امن پا لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے۔ لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو اس کا انکار اسے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، بلکہ وہ اپنے انکار کے سبب جہنم میں گیا۔ کیوں؟ کہ اسلام نے تو ہدایت کے حوالے سے دروازہ کھولا ہوا ہے، جس کا دل چاہے وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس طرح یہودیت کے حوالے سے آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ یہودی وہی ہو سکتا ہے کہ جو یہودی گھرانے میں پیدا ہو، کوئی اور بندہ یہودی مذہب کو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام مساوات کا دین ہے۔ بہرحال اس سے اگلی آیات کے اندر جو فرمایا کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی یہودی پیدا ہوتا بچہ تو اس کو وہ رنگ لگاتے اور کہتے کہ اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، کوئی زرد رنگ یا سرخ رنگ یا کسی طرح کا بھی مخصوص رنگ لگا کے اس بچے کو تو اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ اب یہ یہودی ہو گیا۔ اب ان کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو زرد رنگ لگا دیتے اور کہتے کہ اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ توحید کا رنگ ہے۔ یہ رنگ تو اتر جائے گا، یہ رنگ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا رنگ وہ کیا ہے؟ وہ توحید کا رنگ ہے، وہ رسالت کا رنگ ہے، وہ عبادات کا رنگ ہے، وہ ایسا رنگ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ یہ ظاہری رنگ جو رنگتیں ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص قوم کوئی ایک لباس کو استعمال کرتی ہے اور کہتی ہے یہ جناب اب ہمارا رنگ ہے، تو یاد رکھیں اصل رنگت کیا ہے؟ توحید کی رنگت اصل رنگت ہے، اور اسی کے اندر رنگنے میں ہی عافیت ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت گزار ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو، توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، وہ یقینی طور پر کامیاب ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ فرما دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے۔ کوئی اس کا انکار بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، کوئی اس کا اقرار کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، خالص اللہ کی عبادت۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے؟ ان کا دعویٰ تھا نا کہ فلاں پیغمبر یہودی تھے، فلاں پیغمبر عیسائی تھے۔ تو فرمایا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ جانتی ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹ باندھے اور گواہی کو چھپائے۔ فرمایا کہ یہ جانتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ مذہب کیا ہے، حق مذہب کیا ہے، اس کے باوجود تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے یہ کریم آقا علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔
چند دن کی زندگی ہے اور اس میں خلوص کے ساتھ حق بات کہنی چاہیے، جھوٹ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سب نے پیش ہونا ہے، اپنے کیے کے حوالے سے جزا و سزا لینی ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا وہ جو اس نے کمایا، تمہیں ملے گا وہ جو تم نے کمایا۔ آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کی جاتی ہے، کسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہر بندے کو اپنے حوالے سے یہ فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے کیے کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ آج آپ دیکھیں کوئی سیاسی میدان ہو، کوئی علمی میدان ہو، کوئی جناب مناظرہ کا میدان ہو، کوئی مذہبی میدان ہو، کسی حوالے سے بھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ایسے ایسے سوالات کے بارے میں لمبی لمبی ابحاث کی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب ایک بندہ اگر یہ کہے، مثال دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی، کہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی؟ یہ علماء کا کام ہے۔ عوام ان مستحبات کے حوالے سے، سنن کے حوالے سے اتنی لمبی لمبی ابحاث کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ جھگڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بحث کرنی ہے نا تو یا تو فرض کے بارے میں بحث کریں یا واجب کے بارے میں بحث کریں۔ اس سے نچلے جو طبقات ہیں، جو درجات ہیں، اس کے حوالے سے یہ علماء کا کام ہے کہ وہ آپس میں ابحاث کریں۔ عوام کو اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ۔ کیا حمد کر سکے گی میری زبان تیری، کیا حمد کر سکے گی میری زبان تیری، ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری، ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری، کیا حمد کر سکے گی میری زبان تیری، عقل و شعور تک کی ہوتی نہیں رسائی، عقل و شعور تک کی ہوتی نہیں رسائی، کیا ذات پا سکیں گے وہم و گمان تیری، کیا ذات پا سکیں گے وہم و گمان تیری، ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری، کون و مکان کی ہر شے لبیک کہہ رہی ہے، کون و مکان کی ہر شے لبیک کہہ رہی ہے، کون و مکان کی ہر شے لبیک کہہ رہی ہے، ہر سمت گونجتی ہے پیغام اذان تیری، ہر سمت گونجتی ہے پیغام اذان تیری، ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری، جو شے ہے صرف تیری اے خالق دو عالم، جو شے ہے صرف تیری، جو شے ہے صرف تیری اے خالق دو عالم، ہر ایک جسم تیرا، ہر ایک جان تیری، ہر ایک جسم تیرا، ہر ایک جان تیری، ساری نشانیاں ہیں
اے بے نشان تیری ہے تیری کبریائی ثابت بہر کرینا ہے تیری کبریائی ثابت بہر کرینا باطن ہے شان تیری ظاہر ہے شان تیری باطن ہے شان تیری ظاہر ہے شان تیری ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تیری ربوبیت کی آغوش ہے کشادہ تیری ربوبیت کی آغوش ہے کشادہ تیری ربوبیت کی آغوش ہے کشادہ ہر امن کی امی ہے بے شک امان تیری ہر امن کی امی ہے بے شک نشان تیری ہر امن کی امی ہے بے شک امان تیری ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری خالد کو بندگی کا اخلاص تو نے بخشا خالد کو بندگی کا اخلاص تو نے بخشا چاہی ہے استعانت اے مستعان تیری چاہی ہے استعانت اے مستعان تیری ساری نشانیاں ہیں اے بے نشان تیری سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر احباب زی وقار حمد باری تعالیٰ اپنے سماعت کی بلا تاخیر پروگرام کے اگلے مرحلے یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پڑھیں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ مدینہ ہے کیا میں یہ کیسے بتاؤں مدینہ ہے کیا میں یہ کیسے بتاؤں معطر معطر غبار مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ خدا کی خدائی میں سب سے انوکھی خدا کی خدائی میں سب سے انوکھی بہاروں میں یارو بہار سبحان اللہ مدینہ چلو چل کے دیکھیں بھلا وہ خدا سے کیا اور مانگے
بھلا وہ خدا سے کیا اور مانگے، بنے جس کا مسکن دیار مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، میرے پاس جو کچھ ہے صدقہ ہے ان کا، میرے پاس جو کچھ ہے صدقہ ہے ان کا، دل و جان سب کچھ سبحان اللہ، نثار مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ، مجھے بھی ملے مصطفیٰ کی غلامی، مجھے بھی ملے مصطفیٰ کی غلامی، کہوں میں بھی ہوں خاک سارے مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بازار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں دیار مدینہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ باب ذی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معنی میں آپ نے سماعت کی کہ مدینہ طیبہ کی یاد کے اندر، ان گلیوں کے اندر، ان بازاروں کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے رہے۔ اسی مناسبت سے جو اشعار تھے قاری صاحب نے پیش کیے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی شان و عظمت کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ چیز روئے زمین کی تمام چیزوں سے بڑھ جاتی ہے، بلکہ تمام چیزوں سے اعلیٰ، عرفہ اور فضیلت و برکت والی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو شاعر ہے اس نے جنت کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ مجھے جنت کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں سے زیادہ پیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما ہے اس کی نسبت سرکار سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو یقیناً پھر جنت کی قدر و منزلت تمام چیزوں سے بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ایک بہن پوچھتی ہیں کہ خواتین کا اپر لپس بنانا جائز ہے کہ نہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کا اپنے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا، اس کے انتظار میں، یہ بڑا مستحسن عمل ہے اور شریعت کو مطلوب عمل ہے یہ کہ کوئی بھی خاتون اپنے خاوند کے لیے شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر تمام قسم کا بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے منع نہ کیا ہو، اس کے علاوہ تمام قسم کے معاملات اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے۔ بعض خواتین کی جسامت کہہ لیں، رنگت کہہ لیں، اور ان کی نسل کے اندر کہہ لیں،
ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہونٹوں کے اوپر والا حصہ ہے جس کو ہم مردوں کے حوالے سے کہتے ہیں مونچھیں، تو خواتین کے بھی یہاں پر بعض ایسی ہوتی ہیں کہ بال نکل آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک بطور آزمائش کہہ لیں یا ایک نسل کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو ان کا تلف کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے، بلکہ خاوند کی دلجوئی کے لیے مستحسن ہے۔ اگر بالفرض اتنے زیادہ بال نکل آئیں کہ جو مردوں کے ساتھ مشابہت ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ان کا تلف کرنا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ مونڈنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اکھیڑنے کے حوالے سے ہو، تو ان کا اپر لپس بنانا جائز ہے۔ اگر زیادہ نکلیں تو پھر ضروری ہو جائے گا، کیونکہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس وجہ سے یہ لازم ہوگا۔ اگر نارمل سے بال ہیں اور خاوند بھی اس کو ناپسند نہیں کرتا، کوئی تھوڑے تھوڑے بال ہیں، تو پھر جان بوجھ کر ایسے اپنے جسم کو آزاد دینا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، بعض مرد حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ بھویں بنواتے ہیں یا بھووں میں کٹ لگاتے ہیں یا اوپر نیچے سے تھوڑی تھوڑی کاٹتے ہیں، خوبصورتی کے لیے فیشن نکلا ہوا ہے، تو کیا یہ مردوں کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، مردوں کے لیے اس قدر بھووں کا باریک کر لینا کہ جو خواتین کے ساتھ مشابہت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تو بھویں ایسے ہو جائیں، کوئی خوفناک سی شکل پیدا ہو رہی ہے، تو شکل کو ایک مناسب طریقے کے مطابق لے کے آنا شرعاً اجازت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر فیشن کے طور پر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ خواتین کا اپر لپس اتارنا، اوپر سے اس کو بنانا، یہ جائز ہے، اور بھووں کو اتنا باریک کر لینا فیشن کے طور پر، یہ خواتین کے لیے بھی جائز نہیں اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل ایک عجیب فیشن نکلا ہوا ہے کہ بھووں کے درمیان ایک کٹ لگا لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کس معنی میں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہمارے نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر تو خوبصورتی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا کی قسم سب سے بڑھ کر خوبصورت ترین چہرہ دنیا کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت چہرہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے اوپر داڑھی تھی، مونچھیں پست تھیں، زلفیں مبارک رکھی ہوئی تھیں، یا پھر بال ایک جیسے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ ماتھے کے پیشانی مبارک کے اوپر جو بال ہیں وہاں پر بھی، اور مبارک گردن کے اوپر جو بال ہیں، ایک طرح کے بال تھے، کوئی فیشن نہیں تھا۔ تو خوبصورت بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چہرہ خوبصورت نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین چہرے کے سر پہ امامہ بھی تھا، چہرے پر داڑھی بھی تھی، اور آج ہم پتہ نہیں خوبصورتی کس کو کہہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس حالت کے اندر قبر میں چلے گئے کہ داڑھی کا فیشن کیا ہوا تھا، یا بھووں کا فیشن کیا ہوا تھا، یا بالوں کا فیشن کیا ہوا تھا، بتائیں کہ جو فرشتے ہیں وہ کیا معاملہ کریں گے؟ کیونکہ پہچان ہوتی ہے نا، چہرہ دور سے نظر آتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے یا کس کا غلام ہے۔ تو بہرحال اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، ملتان سے ایک بھائی عرض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہ لیا جائے، تو وہ کہہ رہے کہ میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میرے والد محترم جو کافی بیمار تھے، ان کو دل کا اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی تھا، تو ان کی طبیعت جب زیادہ خراب ہو گئی تو ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہیں لے کر گئے، تو وہاں 5 دن ان کا علاج چلتا رہا، تو وہاں پر بل زیادہ بن گیا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے انہیں پرائیویٹ ہسپتال سے نشتر ہسپتال جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں منتقل کر دیا۔ تو جب وہاں پر گئے تو اسی رات ہی وہاں پر فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہم اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہر وقت یہ پریشانی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ لیکن ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں بہت محنت سے پالا بھی تھا، ان کے جو دوست ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے بہت راضی تھے، لیکن دل میں یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہمارے ان کو ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں لے جانے کی وجہ سے شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ پریشانی جا نہیں رہی۔ اب ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابو ناراض نہ ہو گئے ہوں یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، تو یہ پریشانی ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کوئی حل بتا دیں کہ ہماری پریشانی ہو جائے، یا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ والد صاحب ناراض نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً
والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ بات تو بالکل حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار تو بالکل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ رہی بات یہ کہ جناب جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا، اصل جو ہاسپٹل ہیں وہ تو سرکاری ہاسپٹل ہیں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، کہ ایک بندہ جو ٹیکس پے کرتا ہے تو وہ کس چیز کا ٹیکس پے کر رہا ہے کہ میرا علاج معالجہ اور میرے جو رستے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی رستوں کا وسیع کرنا، رستوں کو بنانا، دیگر جو سہولیات ہیں وہ گورنمنٹ ہمیں پرووائیڈ کرے گی۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں عجیب بات ہے، ہم جب تک پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا کسی بھی پرائیویٹ جگہ پر جا کر علاج معالجہ، تعلیم والا معاملہ یا کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں ہمیں سکون نہیں آتا۔ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے۔ اللہ کرے ہمارے جو ادارے ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی، پرائیویٹ سکولز میں جانے کی۔ ایک عجیب بات ہے، گورنمنٹ محکمے میں کام سبھی کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پر کام کروانا یہ اللہ ماشاءاللہ جو مجبور ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ رہی بات یہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جناب، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کسی کا وقت آخر آتا ہے تو جس جگہ پر اس نے جان دینی ہے اس سے آگے پیچھے 1 انچ بھی نہیں ہو سکتا اور 1 لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ علاج معالجہ جو ہے یہ جناب ایک سبب ہے اور سبب آپ نے اختیار کیا، آپ جتنا افورڈ کر سکتے تھے آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو لے کر گئے، اور میں نے آپ کا سوال بھی پڑھا ہے کہ آپ نے اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ جناب وہاں پر جا کے ان کو شفا مل جاتی تھی۔ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اسباب آپ نے اختیار کر لیے، اب جس جگہ پر جا کے انہوں نے جان دینی تھی وہ جگہ وہی تھی، سرکاری ہاسپٹل ہی تھا۔ اپنی طرف سے آپ نے نیک نیتی کے ساتھ سارے معاملات کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نیت جانتی ہے جناب، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ ان کا علاج کروایا تھا تو آپ بری الذمہ ہیں۔ اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں، پریشان نہ ہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تاہم اگر پھر بھی دل کی تسلی چاہتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھ لیں سبھی ہمارے ناظرین و سامعین کہ اگر کسی کے والدین یا بڑے دنیا سے اس حال میں چلے جائیں کہ ناراض ہوں تو پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہر جمعہ کو یا جمعرات کو ان کی قبر پر جائیں، جا کے کچھ جو بھی آپ کو حسب توفیق ہو وہاں پر پڑھیں، دعا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ بڑا مستحسن عمل ہے، بلکہ جو بیٹا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں پر جا کے دعائے مغفرت کرتا ہے، وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مرنے والا دنیا سے جو چلا گیا وہ قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس لیے پھر اب یہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز بنا دیں کہ ان کو قبر میں بھی فائدہ ہوتا رہے۔ اور کبھی نماز نہ چھوڑنا، کیوں کہ نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ دعائے مغفرت ان کے لیے کرتے رہے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہیں، لوگ آپ کو باتیں سنا رہے ہیں، دیکھو جی انہوں نے جناب وہ ہاسپٹل کو چھوڑ کر اور سرکاری ہاسپٹل کا رخ کیا، تو انہیں بتا دیں جناب یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی سانسوں کے حوالے سے ٹوٹنا لکھا تھا وہاں پر وہ خود ہی چلے گئے۔ تو اس لیے پریشان نہ ہو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جی آپ مفتی صاحب، بچ گئے ہوں۔ سننے میں آیا کہ مرنے والے کو جب اصحال ثواب کیا جائے یا اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے میرے لیے دعا کر رہے ہیں یا اصحال ثواب کر رہے ہیں، تو اس پر وہ مردہ خوش بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جناب۔ شعب الایمان کے اندر جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو مرنے والا جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایسا سما ہوتا ہے جس طرح کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اب وہ پکارتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دیگر احباب کو، تو جب کوئی تم پڑھ کے اس کے لیے اصال کرتے ہو، کوئی صدقہ کرتے ہو، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کو پہنچاتے ہو تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی مانند بڑا کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اصل چیز تو اللہ کی رضا کا حصول ہے، باقی اعمال تو سب سبب بنتے ہیں۔
تو بھائی آپ کی جو پریشانی ہے وہ مفتی صاحب نے حل کر دی. آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا اصال ثواب کریں اور انہیں بخش دیں. تو تھوڑی بہت جو آپ کے دل میں آ رہا ہے خلش رہ گئی ہے کہ شاید میرے والد صاحب ناراض ہی نہ ہو گئے ہوں، تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے آپ کے اصال ثواب کرنے کی برکت سے اور دعائے مغفرت کرنے کی برکت سے. جی مفتی صاحب اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، جی سنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الطاف حسین. جی مفتی صاحب یہ الطاف بھائی ضلع دادو سے بات کر رہے ہیں، جی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے میرے پاس ایک دکان پہ چندہ باکس رکھا ہوا مسجد کے لیے، میں اس میں سے اپنے کاروبار میں وہ پیسے لگا سکتا ہوں بطور امانت، یا ان پیسوں کو ایک بار استعمال کر لوں، جب وہ مسجد والے مجھ سے مانگیں تو میں اپنی طرف سے کوئی پیسے ان کو ادا کر دوں، تو یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقف کے جو پیسے ہوتے ہیں جناب یہ امانت ہوتے ہیں اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، اور آپ ظاہر ہے کس کس سے اجازت لیں گے پھر، تو اس لیے آپ ان پیسوں کو بطور امانت ہی رکھیں گے، ان میں سے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. مثلا آپ نے استعمال کر لی، اللہ نہ کرے ہر کس نے دنیا سے جانا ہے، اللہ نہ کرے اگر اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ وہ پیسے آپ نے استعمال کر لیے تھے اور آپ کے جو ورثاء ہیں وہ کہہ دیں جی ہم نہیں دیتے، تو آپ یہ بتائیں کہ جواب دہ کون ہوگا؟ تو اس لیے شریعت نے جو بھی ہمارے لیے حدود و قیود بیان کی ہیں ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ہمارے لیے بہت ساری کوتاہیوں سے بچنے کا سبب بنتی ہیں. اس لیے آپ ان کو بطور امانت رکھ سکتے ہیں جناب، ان کو استعمال نہیں کر سکتے. ایک روایت آپ نے اگر پڑھی ہو، سنی ہو، کہ ایک بندے نے جو نیک اعمال تھے ان میں سے اپنے اس عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہ اس کا عمل کیا تھا کہ اس نے ایک مزدور کی مزدوری دینی تھی. وہ مزدور چلا گیا وہاں سے اور کئی عرصہ بعد وہ واپس آیا مزدوری لینے کے لیے. اب اتفاق ایسا تھا کہ اس بندے نے جس نے مزدوری دینی تھی اس نے اس کو بیڑ بکریاں خرید لیں اس کی، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتی گئیں، وہ تقریباً ریوڑ بن گیا. اب جو مزدور واپس آیا، کئی عرصہ گزر گیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ واپس آیا اس نے کہا جی مزدوری میری، تو اس نے کہا یہ ساری بھیڑ بکریاں تیری ہیں. تو اب وہ پریشان ہوا، کہنے لگا جناب مذاق نہ کریں، میری تو مزدوری بنتی تھی زیادہ سے زیادہ ایک بکری یا دو بکریاں بن جائیں گی. تو اس نے کہا جناب میں نے آپ کا جو پیسہ تھا، آپ کا جو ثمن تھا، آپ کی جو قیمت بنتی تھی مزدوری، اس کو کاروبار میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرما دی، یہ ساری کی ساری آپ کی ہیں. یعنی اس نے خالص رضائے الہی کے لیے ایسا معاملہ کیا. لیکن چونکہ انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ پیسہ سامنے ہو تو کوئی ایسا شیطانی وسوسہ ذہن میں آ جاتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جناب ان کو اسی طرح جس طرح پیسے آئے ہیں ان کو اسی گلے کے اندر یا اسی جگہ پر آپ محفوظ رکھیں، اور بتا دیں اپنے ورثاء کو بھی کہ یہ پیسے جو ہیں یہ مسجد کے ہیں، وقف کے ہیں، ان کو ہم خود استعمال نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اگر اعلم یہ بالصواب. پیسے اچانک کسی حادثے کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے یا آگ لگ جانے کی وجہ سے اس بندے سے ضائع ہو جاتے ہیں، تو کیا پھر بھی یہ مسجد کو ادا کرے گا؟ دیکھیں جو امانت ہوتی ہے نا، جب امین پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے اور اگر وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے تاوان نہیں لیا جاتا. لیکن اگر اس کی کوتاہی اس کے اندر ہو، یعنی گلے کو تالا ہی نہیں لگایا، ایسے ہی باہر رکھ دیے، تو پھر یہ تاوان اس سے لیا جائے گا. ایک شک جو ہے، ایک اصول یہ بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جو پیسے ہوتے ہیں نا، پیسے یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے. یعنی کوئی بندہ کہے جی یہی 5,000، تو یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوں گے، اس لیے چونکہ یہ قرض بن جاتے ہیں. بہرحال اگر اس کو بطور امانت بھی آپ رکھیں تب بھی آپ کو واپس کرنا لازم ہے، اور اگر بطور قرض ان کو سمجھے تب بھی آپ کو دینا لازم ہے، ان کو آپ خود استعمال نہیں کر سکتے. جی مفتی صاحب اگلا سوال ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میرے 2 بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے. پہلے بیٹی پیٹ ہی میں فوت ہو گئی، اور پھر بیٹا ایک دن زندہ رہا، وہ بھی فوت ہو گیا. اسی طرح میرے 2 حمل ضائع ہو گئے. اب تیسرا حمل بھی ہے جو 5 ماہ کا ہے. پلیز آپ کوئی دعا اور وظیفہ بتا دیں جس سے میرے بچے زندہ بچ جایا کریں اور صحیح سلامت رہیں. جزاک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں جناب کہ کوئی بھی بچہ جو ضائع ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے یا پیدا ہو کے کچھ سانسیں لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ تو ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ اگر اس نے صبر کر لیا، آپ اگر صبر کر گئیں اپنے بچوں کے دنیا سے جانے پر، تو یہ بخشش کا سامان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچا بچہ جو ہوتا ہے نا، کچے بچے سے مراد حمل کا ضائع ہو جانا یا ابھی مکمل پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ ضائع ہو گیا، تو یہ کل قیامت کے دن عرش کا پایا پکڑ کے ہلائے گا اور جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، مولا کریم میں جنت میں اس وقت جاؤں گا جب اپنے والدین کو ساتھ لے کے۔ تو یہ تو پیاری بہنہ آپ کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ غالباً ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جس کا کوئی بچہ اس طرح فوت نہ ہوا ہو، زیادہ بچے نہ ہو، 2 بچوں کے حوالے سے غالباً فرمایا یا 3 بچوں کے حوالے سے، ام المومنین نے جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ اس میں اور تخفیف، تو فرمایا 1 بچہ۔ پھر جب یہ فرمایا نا، یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو کتنی محبت بھری بات ہے یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں۔ یقین مانے کوئی ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی ہوگی، کوئی باپ بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتا ہوگا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی سے پیار کرتے ہیں۔ اور امت آج کیا کر رہی ہے؟ کبھی بھی اگر گناہ کی طرف طبیعت کا میلان ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوں تو میری امتی ہونے کا کیا فائدہ؟ آج امت کی بے عملی اور بد کرداری دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر ہمارا یہ حال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جن کا لقب ہو، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں با عمل اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ جب ابھی چونکہ حمل ہے تو آپ یہ نیت کر لیں، پہلی نیت یہ کہ جو بھی بیٹا میرا پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اب محمد نام آپ رکھ لیں اور اس کے بعد عرفی نام کوئی بھی رکھ لیں، ہر بچے کا نام محمد ہی ہونا چاہیے۔ اور بعض جو عاملین حضرات ہیں یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ پیٹ کے اوپر آپ یہ لکھ دیں کہ آپ پنجابی میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، عربی کی عبارت بتاتے ہیں ان کانا فی بطنی ہی ابن فاسمہ محمد، اس طرح کے الفاظ عاملین بتاتے ہیں، اس طرح لکھ لیں۔ اور پھر بالخصوص جو میڈیکلی طور پر احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں اور بالکل کوئی وزن وغیرہ نہ اٹھائیں، سیڑھیاں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے بڑی احتیاط کریں۔ اگر ڈاکٹر حضرات نے آپ کو بیڈ ریسٹ بتائی ہے تو اس کو مکمل طور پہ آپ اپنا معمول بنا لیں، اگر ورزش بتائیے اس کو بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جناب یا تو سورہ رحمان اور سورہ یاسین خود تلاوت کرنی ہے یا پھر تلاوت لگا کے پاس رکھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے بچے کی جو پرورش ہے نا یہ ماں کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حمل کے دوران ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بچہ ان تمام چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے اور بچے کی گروتھ ذہنی طور پر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ مائیں اس وقت احتیاط نہیں کرتی، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جناب عادات و خصائل دیکھ کر کہتی ہیں جی یہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا۔ تو چلا کس پہ گیا؟ جب آپ نے دوران حمل معاملات ہی ایسے کیے تو پھر بچے کی عادات و خصائل پر بڑا برا اثر پڑے گا۔ سورہ رحمان سورہ یاسین کی تلاوت پاس لگائیں، خود بھی سنیں، بچے کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ امید ہے، یہ قوی امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ کے بچے صحیح سلامت رہیں گے۔ ملتان سے یہ بہن سوال کر رہی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ میری اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی پھر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور ہمارا پیار اتنا ہے کہ صلح بھی ہو جاتی ہے، اور اس بارے میں بہت پریشان بھی رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ اور میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دے کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اسی طرح میں نماز پڑھتے ہوئے خود بھی نا شوہر کی وجہ سے بار مرتبہ خیالات آتے ہیں تو میں بھول جاتی ہوں، تو کوئی اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ میں نماز میں بھی نہ بھولوں، رہنمائی فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین کو یہ پیغام ہے کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو تو اس کے آنے سے پہلے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی، اس کے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کر کے تو اس کے انتظار میں بن سنور کے بیٹھیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو، اس کے ہاتھ میں سامان ہے یا کوئی بھی چیز تو اس کو پکڑ کے اس کو ادب کے ساتھ بٹھائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے خاوند کے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ پیران اعظام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں ہم۔ اصل چیز یہ ہے کہ خاوند کے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ اب یہ کام ذرا مشکل لگے گا نا، تو یہ وظیفے کے طور پر کر کے دیکھیں۔ اگر مشکل لگ رہا ہے نا، بعض دفعہ وظیفہ بھی تو مشکل لگتا ہے نا، تو اس کو کر لیتے ہیں ہم۔ تو خاوند آئے تو اس کے ہاتھوں کو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جو بھی چیزیں بتائی ہیں تو اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، اس کو اس کی مسند پر جس جگہ پر وہ چاہتا ہے بٹھائیں، فی الفور اس کو پانی پیش کریں۔ وہ یہ نہیں کہ پانی پینا ہے یا نہیں، فلاں چیز لے آؤں، یہ بڑے عجیب، کیونکہ خاوند تھکا ہارا باہر سے آتا ہے تو اس کو یہ پوچھنا کہ فلاں چیز لے آؤں، یہ لے آؤں، بعض دفعہ نا اس کا کلام کرنے کو تھوڑی دیر کے لیے دل نہیں چاہتا، تو آپ ماحول کو ایسا پیدا کریں نا، فوراً اس کے لیے پانی لے کر آئیں۔ اگر چائے کا وقت ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے تو وہ چیز فی الفور بنا کے لے آئیں۔ اگر بالفرض وہ کچھ لا کے دے کے نہیں بھی گیا تب بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے لیے بنا کر رکھیں کہ جو فی الفور آتے ہی اس کو پیش کر دی جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو جناب آپ دبانا شروع کریں، اس کے پاؤں دبائیں، اس کے بازوؤں کو دبائیں، اور بھی جو چیزیں خدمت گزاری کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کو کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد بڑے آہستہ سے اس سے بات کریں، کلام کریں، اس کا مزاج دیکھیں۔ برہم ہے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کر لیں یا تمام خواتین کر لیں تو گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ ماحول ایسا گھر کے اندر بنا دیں کہ خاوند کا دل ہی نہ کرے کہیں باہر جانے کو۔ تو اگر اس کے برعکس معاملہ کریں گی تو بہت ساری لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو خاوند اور بیوی والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی چلتا ہے، بعض دفعہ لڑائی، بعض دفعہ سلو، یہ امن اور جنگ جو ہے نا یہ گھر کے اندر لگی رہتی ہے، اور اس سے پریشان نہ ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو بلانے میں پہل کر لیں آپ، اس سے نا خاوند کی دل جوئی ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی مرد اتنا زیادہ ظالم نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کے بار بار بلانے پر بھی جناب وہ کوئی برہمی کا اظہار کرے۔ یہ ساری باتیں جو بتائیں ان پر عمل کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی مختصر سا سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابیہ تھیں اور ایک صحابی، جب وہ گھر میں واپس تشریف لائے نا تو بچے فوت ہو چکے تھے۔ ان کے جو بچے ہیں، کئی مہینوں کے بعد خاوند گھر آیا تو بیوی نے بجائے اس کے کہ فی الفور دروازے کے اوپر شور مچائے، جی بچے فوت ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، انہوں نے فی الفور بچوں کے اوپر کپڑا ڈالا، ان کو کمرے میں جس طرح سلا دیا جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کر کے تو دروازہ کھولا۔ یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، یہ سارے معاملات ان صحابیہ نے کیے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں تو کہا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولا، کہا کہ وہ سکون میں ہیں۔ اور کچھ دیر گزری تو پاؤں دباتے دباتے کہا کہ میرے سر کے تاج مجھے ایک مسئلہ بتائیں، آپ چونکہ مسائل بتاتے ہیں تو مجھے ایک مسئلہ بتا دیں کہ جب ہم کسی کے ہمارے پاس کسی کی امانت پڑی ہو تو وہ امانت واپس لینے کے لیے آ جائے، واپس لے جائے، تو ہمیں ناراض ہونا چاہیے یا واویلا کرنا چاہیے یا کہ بالکل خاموش رہنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل، امانت تھی جو لے گیا، امانت اس کی تھی۔ کہا کہ پھر ہمارے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی صدمے والی بات اس خاتون نے، جو ہماری روحانی مائیں ہم ان کو سمجھیں گے، ہمارے لیے ماڈل کی حیثیت ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے وہ ایک ماڈل کی حیثیت سے ہیں کہ ان کی زندگیوں پر عمل کرنے میں عافیت ہے، کہ انہوں نے کتنی صدمے والی بات اپنے خاوند کو کتنے اچھے طریقے سے بتا دی۔ کون سی خاتون ہے آج کے جو اپنے خاوند کے حوالے سے ایسا معاملہ کرے پھر بھی خاوند اس کا ناراض ہو؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں کر کے دیکھیں اور پھر
اس کی غمی خوشی کے اندر اس کے برابر ہوں، آپ اس کا ساتھ دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گی تو امید کرتا ہوں، کبھی امید کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آخر میں جو آپ نے یہ کہا کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تو آپ خود اس کے سامنے جب بھی نماز کا وقت ہو وضو کر کے، اگر دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے فی الفور مصلی پہ کھڑے ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتی رہے کہ میرے سر کے تاج، میں نہیں چاہتی کہ جنت میں نماز پڑھنے والا ظاہر ہے جنت میں جائے گا اور بے نمازی جہنم میں جائے گا۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتی رہے، خود اس کے سامنے نماز پڑھیں، امید کرتے ہیں نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جناب آپ کے جو نماز کے اندر مسائل ہیں، وسوسے آتے ہیں، نماز کے اندر وسوسوں کا آنا ایمان کی علامت ہوتی ہے، پریشان نہ ہو، اور جب بھی نماز شروع کریں اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور تعوذ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ساری چیزیں پڑھ کے تو اپنے بائیں کندھے کی جانب، ایک ہوتا ہے تھوکنا، ایک تھو کی آواز نکالنا، تو اس طرح 3-4 مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی جانب ایسا کر کے نماز شروع کریں۔ کبھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے، نماز کے اندر دل بھی لگے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں اور بہت سخت بیمار ہیں تو اس بیماری کے دوران آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کیا کریں؟ اس صورت میں آپ نہائیں یا نہ نہائیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بندہ جب بیمار ہو اور نہانے کی حاجت شدیدہ بن جائے، حاجت شدیدہ سے مراد اس کے اوپر غسل فرض ہے، واجب ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ خواتین کو چھو لے۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ اور کتنے پردے والے الفاظ کے ساتھ نا میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی خاتون کو چھو لے، تو کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا کہ ایک اتنے پردے کے اندر رہ کر یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ تو یہاں چھونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کر لے، تو اب اس کے بعد ظاہر ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اگر وہ پانی نہ پائے، فلم تجدوا ماء، اگر وہ پانی نہ پائے، پانی نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سخت بیمار تھا کہ پانی کو استعمال کرے گا تو موت واقع ہو سکتی ہے، یا بیماری کے اندر یقینی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتی ہے بیماری، تو اب وہ صرف اور صرف تیمم کر لے، تیمم کے ذریعے سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اگر جنبی تھا تو بھی پاکیزہ ہو گیا۔ جب تک اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا تو وہ اس تیمم کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور دیگر عبادات بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تیمم جو ایک حدث اصغر ہے اس کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، حدث اکبر کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی غسل واجب ہو تیمم کرے پھر بھی پاک ہو گیا، اور اگر بے وضو تھا تیمم کرے تو با وضو ہو گیا، اور جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جب یہ پانی پر قادر ہو جائے گا، تندرست ہو گیا، یا پانی اس کو مل نہیں رہا تھا پہلے، اب پانی مل گیا، جیسے ہی پانی ملے گا اس کا تیمم فاسد ہو جائے گا۔ تیمم کرنے کا طریقہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر بیان کیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو کافی رہنمائی ملے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بندہ ایسے نہیں کہ بس شوقیہ طور پہ تیمم کر لے، تھوڑی سی بیماری آئی، پانی ٹھنڈا لگ رہا تھا اور یہ کہے جناب میں تیمم کر لوں، واقعی اگر یہ بیمار تھا اور بیماری اس حد تک تھی تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ حدث اصغر اور حدث اکبر میں بھی تیمم کرنا جائز ہے، تو یہ حدث اصغر کیا چیز ہے اور حدث اکبر کیا چیز ہے، یہ بتا دیں۔ میں نے اس کی وضاحت ابھی تھوڑی سی کی تھی اشارتاً کہ حدث اکبر یہ ہے کہ ایک بندے پر غسل واجب ہو جائے، اور حدث اصغر یہ ہے کہ ایک بندہ بے وضو ہو جائے۔ حدث کا معنی یوں سمجھ لیں آپ، نجاست سمجھ لیں کہ تھوڑی نجاست حکمی اور زیادہ نجاست حکمی۔ نجاست حکمی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جس کے اوپر غسل واجب ہے تو اس کو حدث اکبر کہا جائے گا، اور اگر ایک بندہ بے وضو ہے تو اس کو حدث اصغر کہا جائے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کر لے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔
اور سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب دیکھنے والے سے یہ بھی گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔